السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں آج بات کرنا چاہ رہی تھی رمضان ٹرانسمیشن میں ہونے والی بیہودگیوں اور لچرپن پہ، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کی رمضان ٹرانسمیشن کی ہسٹری بتانا چاہ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 2002 کے بعد یہ ٹرینڈ چلا تھا اور جیو پہ سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت نے اس کو شروع کیا تھا، اور 3 بجے کوئی پروگرام شروع ہوتا تھا اور افطاری سے کوئی 5-10 منٹ پہلے بند ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ اس میں مختلف علماء آتے تھے جو کسی ایک ٹاپک پہ جا کے متفق ہو جاتے تھے، کبھی جھگڑا نہیں دیکھا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خود بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بڑا نالج تھا، قرآن حدیث کو سمجھتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے۔ میں خود بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر رمضان عامر کی یہ سکسیس دیکھ کے سارے چینلز نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن شروع کر لی۔ پھر دوپہر کو 3 بجے سے 8 بجے تک ہو رہی ہے، پھر سحری ٹرانسمیشن شروع ہو گئی جو 2:30 بجے رات کو شروع ہوتی تھی اور روزہ بند ہونے تک وہ جاری رہتی تھی۔ پھر اس ٹرانسمیشن کے اندر انٹرٹینمنٹ آ گئی، اداکاراؤں کو بلا کے ان کے انٹرویو کیے جاتے تھے، سیلیبریٹیز آتی تھیں، کرکٹ کی سیلیبریٹیز آتی تھیں، اور پھر اس میں گیمز سٹارٹ ہو گئیں، پھر اس میں بلا بلا بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو مجھے احساس ہوا جا کے 2008 کے قریب کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ اعتکاف کے دنوں میں بھی اور تراویح کے وقت بھی اور جو عبادت کا ٹائم ہوتا تھا ہم سب ٹی وی کے آگے ہی بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوتی تھی۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنے گھر میں اس کو آن کرنا بند کر دیا، چینلز کو افطاری اور سحری کے وقت۔ پھر اس کے بعد تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، افطاری کے ٹائم پہ شاید میچ کوئی ہو رہا تھا تو ٹی وی چل رہا تھا، تو افطاری کے ٹائم پہ ہم نے ایک چینل آن کر لیا، اور میری بدقسمتی کہ وہ کال بھی میں نے سن لی جس میں اس نے آدمی نے بتایا کہ میری رمضان سے کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کال جس وقت آئی تھی اور اس کے پہلی ورڈنگ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چول معذور الفاظ استعمال کیے، آپ نے بھی سن لی ہو گئے، ڈیش ڈیش ڈیش۔ اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ ٹی وی اس وقت پتہ نہیں کتنے گھروں میں سنا جا رہا ہوگا، اور بچے کوسچن کریں گے یہ لولو پوپو کیا ہوتا ہے اور یہ کیا اس نے کیا ہے۔ پہلی بات تو اس چول آدمی سے پوچھے تم شادی کر سکتے ہو تو تمہیں شادی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کا نہیں پتہ، اور تم مطلق جاہل ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں کس طرح کا تعلق قائم کرنا ہے اور کس طرح کا نہیں کرنا۔ تمہاری تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جاہل انسان۔ اچھا، پھر اس کال کو پورا سنا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا، اور مجھے بالکل پسند نہیں آئی یہ مولوی صاحب کی بھی ایکسپلینیشن، اور جویریہ سعود اس کو ہوسٹ کر رہی تھی اور اس نے بھی جو ریئیکشن دیا، آنکھیں کھولی جس طرح سے، تو بڑا عجیب سا لگا، وہ بالکل پلانٹڈ کال لگ رہی تھی۔ لیکن اگر پلانٹڈ نہیں بھی تھی تو کنٹرول روم کو اسی وقت اس کال کو کٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی ہم کسی کوسچن کو پوچھنا چاہیں تو کال تو ملتی ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جن کی کالز مل جاتی ہیں لائیو پروگرام میں۔ اینی وے، پھر ایک اور چیز سامنے آئی کہ جی ایک آدمی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جی میری 4 شادیاں ہوئی ہیں اور چاروں بیویاں مجھ سے بڑی راضی خوشی ہیں، اور 5ویں میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ آفس میں ایک عورت کام کرتی ہے جو کہ خود بھی شادی شدہ ہے، تو وہ میرے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ مطلب یہ باتیں آپ کی نیشنل ٹی وی پہ کرنے والی ہیں، اس ٹی وی کی جو اس وقت سارے پاکستان میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کتنے جاہل لوگ ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں، اور مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے نا، اور جو ہماری اقدار ختم ہو رہی ہیں نا، وہ اس طرح کی مطلق جاہل لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ بچے جب پیدا کریں گے ان بچوں کی کیا تربیت کریں گے، جن کو اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی سوشل لائف کے بارے میں ہی کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟
پھر جی یہ جو آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بڑی بڑی سلیبریٹیز جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں ہوسٹ بن کے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ہوسٹ بننے پہ، لیکن ایک کہاوت ہے کہ جب لومڑی دین سکھائے گی نا تو پھر انجام کیا ہوگا وہ اندازہ کر لیں آپ. اگر مجھے کوئی کہے نا کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے تم اس ٹاپک پہ اسلام کے بارے میں گفتگو کر دو، تو میرے پاس اگر نالج بھی ہوگا نا تو خدا کی قسم میرے ذہن اجازت نہیں دے گا مجھے کہ میں ہو سکتا ہے کہیں غلطی کر جاؤں. لیکن ان اداکاراؤں کا بھی کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ پیسے کے پیچھے، کیونکہ اس میں ہیوی ان کو پیکج ملتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بیٹھ جاتی ہیں سیٹوں پہ اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بحث کر رہی ہوتی ہیں. نالج اپنے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ فضا لی بیٹھ کے کہہ رہی ہے، کچھ نصیحتیں کر رہی ہے، اس کا ایک وائرل ہوا ہے کلپ. تو بھی آپ لوگوں کو عالم دین کوئی نہیں ملتے جو اس طرح کے پروگراموں کو ہوسٹ کریں. آپ سحری کے وقت گیمز کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دوڑوا رہے ہوتے ہیں، ایک جو پیکج ہے اس کے لیے، ایک موٹر سائیکل کے لیے، ایک گاڑی کے لیے آپ نے کیا کیا ڈرامے کی شروع کیے ہوئے ہیں. عوام کو آپ لوگوں نے بھکاری بنا دیا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ معاشرے میں انتہائی گندگی پھیل رہی ہے، اور مجھے بول بول کے میں تھک گئی ہوں کہ خدا کے لیے ہم جو چیزیں ہمیں ہمارے والدین کہتے تھے نا کہ 10 سال بعد ایسا ہوگا، تو ہم سمجھتے تھے نہیں کیسے ہوگا، ہمیں تو اتنی پابندیاں ہیں یہ وہ. لیکن اب تو مطلب میں پریڈکشن کر سکتی ہوں کہ کل جو ہونا ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ اتنی فرسٹریشن معاشرے میں آ چکی ہے، اتنی برائیاں آئی ہوئی ہیں، لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہوا ہے آپ نے. چل وہ فہد مصطفیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکیاں چاہیے، مجھے لڑکیاں چاہیے. بھئی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیم کے لیے مجھے پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ چاہیے، اس میں مرد بھی آ جائیں، لڑکے بھی آ جائیں، لڑکیاں بھی آ جائیں. نہیں جی، آپ کا ایک جملہ مشہور ہو گیا، لڑکیاں کدھر ہیں، لڑکیاں چاہیے مجھے. یہ مسلمان لوگوں کا طریقہ کار ہے. اپنے پھر وہی بات پہلے جو میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا وہ پیکج دینا ہوتا ہے راشن کا، اس کے لیے اتنا ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ یہ والا ڈبہ کھولو، وہ والا کھولو، اس میں موٹر سائیکل چاہیے. پتہ نہیں کون لوگ آ کے اس میں کر رہے ہوتے ہیں، میری سمجھ سے بالاتر ہیں لوگ. بہرحال میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے پروگراموں کا بائیک آؤٹ کریں، دیکھنا چھوڑ دیں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو نہ دیکھا جائے، تاکہ آپ کی کوئی شرم و حیا گھر میں جو ہے وہ برقرار